اچھا جی، پہلی خبر ہے طوفان ایوین برطانیہ میں شدید موسمی حالات لے کر آیا ہے۔ 1000 سے زائد پروازیں منسوخ کر دی گئی ہیں اور زندگی کو خطرے کی وارننگ جاری کی گئی ہے۔ تیز ہواؤں اور موسلا دھار بارش نے بڑے پیمانے پر خلل پیدا کیا ہے۔ کچھ علاقوں میں 100 میل فی گھنٹہ کی رفتار سے ہوائیں چل رہی ہیں۔ میٹ آفس نے اسکاٹ لینڈ، ویلز اور انگلینڈ کے کچھ حصوں کے لیے ریڈ وارننگ جاری کی ہے۔ لوگوں کو ضروری احتیاطی تدابیر اختیار کرنے اور گھر کے اندر رہنے کا مشورہ دیا ہے۔ طوفان کی وجہ سے دن بھر افراتفری جاری رہنے کی توقع ہے۔ اچھا جی، نیکسٹ ہے کیمی بیڈونک نے ایک رپورٹ شیئر کی ہے جو کہ ایک گورنمنٹ اسکیم ہے۔ یہ اسکیم ایک حکومتی پروگرام ہے جس کا مقصد انتہائی پسندی کو روکنا ہے۔ اس رپورٹ نے تجویز کیا کہ ایک پروگرام بیڈونکوں کا نقطۂ نظر نتیجہ خیز ہو سکتا ہے اور افراد کو مرکزی دھارے کے معاشرے سے مزید دور دھکیل سکتا ہے۔ رپورٹ کے نتائج نے روک تھام اسکیم کی تاثیر کے بارے میں بحث کو جنم دیا ہے۔ اچھا جی، پھر اگر یہ موسم کے متعلق یہ خبر ہے، برطانیہ اور آئرلینڈ میں لاکھوں لوگوں سے گھروں میں رہنے کی تاکید کی جا رہی ہے کیونکہ طوفان ایوین شدید موسمی حالات لاتا ہے۔ طوفان نے بڑے پیمانے پر رکاوٹیں پیدا کی ہیں، بشمول بجلی کی بندش، ٹرانسپورٹ کی منسوخی اور املاک کو نقصان پہنچا۔ تیز ہوائیں اور موسلا دھار بارش دن بھر جاری رہنے کی توقع ہے۔ کچھ علاقوں میں 100 میل فی گھنٹہ تک ہوائیں چلیں گی۔ میٹ آفس نے کئی علاقوں کے لیے ریڈ وارننگ جاری کی ہے جس میں زندگی کے لیے خطرہ کا اشارہ ہے۔ اچھا، نیکسٹ ہے آئرش زبان کی فلم نیکیپ کے ہدایت کار نے فلم کے آسکر ایوارڈ سے محروم ہونے کے باوجود آئرش زبان کے سینما کے مستقبل کے بارے میں پر امید ہے۔ یہ فلم جو ڈیری کے دو نوجوان ریپرز کی کہانی بیان کرتی ہے، اکیڈمی ایوارڈز کے لیے شارٹ لسٹ کی گئی تھی لیکن آخرکار نامزدگی حاصل کرنے میں ناکام رہی۔ ہدایت کار کا خیال ہے کہ فلم کی کامیابی آئرش زبان کی کہانی سنانے کی بڑھتی ہوئی بھوک کی علامت ہے۔ انہیں یقین ہے کہ آئرش زبان کی سینما ترقی کرتا رہے گا اور بین الاقوامی شناخت حاصل کرے گا۔ اچھا، نیکسٹ ہے ہیورڈ فورڈ ویسٹ ویلز میں ایک ہاسپٹل کے باہر ایک بچے کو ہلاک کرنے والے کار حادثے کی وجہ سے ایک خاتون کو جیل بھیج دیا گیا ہے۔ ڈرائیور جس نے بیمہ نہیں کیا تھا اور کوکین پی لی تھی اپنی گاڑی کا کنٹرول کھو بیٹھی اور ایک پرام سے ٹکرا گئی۔ 11 ماہ کا بچہ جائے وقوع پر ہی دم توڑ گیا جبکہ ڈرائیور کو 4 سال 8 ماہ قید کی سزا سنائی گئی۔ جج نے اس واقعے کو افسوسناک اور قابل گریز جانی نقصان قرار دیا۔ اچھا جی، یہ پھر موسم کے متعلق ہی ہے، اس کو رہنے دیتے ہیں۔ نیکسٹ ہے آسٹریلیا کے انٹرنیٹ ریگولیٹر ای سیفٹی کمشنر نے سڈنی کے حملے سے متعلق ایک ویڈیو کے بارے میں بات کی ہے جسے ساؤتھ پورٹ میں چھرا گھونپنے کے مجرم ایکسل روڈاکوبانا نے دیکھا تھا۔ ویڈیو کو ایکس پر ہوسٹ کیا گیا تھا جس نے ریگولیٹر کے ہٹانے کے نوٹس کے باوجود اسے آن لائن رکھنے کے لیے جدوجہد کی۔ کمشنر نے نقصان کو روکنے کے لیے آسٹریلوی قوانین کی تعمیل کرنے والے پلیٹ فارمز کی اہمیت پر زور دیا۔ روڈاکوبانا کی پرتشدد رویے کی تاریخ تھی اور اسے حملے سے قبل 3 بار انسداد انتہا پسندی پروگرام پر یونٹ کے لیے بھیجا گیا تھا۔ اصل میں یہ یو کے میں واقع ہوا تھا۔ روڈاکوباما اس نے آن لائن چاقو خریدا تھا اور اس نے قتل بھی کی ہے یو کے میں، تو اس کے متعلق یہ خبر تھی۔ اچھا جی، یعنی کہ یہ ساؤتھ پورٹ کا واقعہ حملہ کہلاتا ہے۔ تو اس سے متعلق نیکسٹ نیوز ہے ساؤتھ پورٹ حملے کے متاثرین کے اہل خانہ نے ایکس روڈاکوبانا کی سزا کے دوران اپنے درد اور غصے کا اظہار کیا ہے۔ اہل خانہ نے اس حملے کو بزدلانہ فعل قرار دیا اور ان کی زندگیوں پر اس سانحے کے اثرات کے بارے میں جذباتی بیان شیئر کیے۔ روڈاکوبانا کو 3 لڑکیوں کے قتل اور متعدد کو زخمی کرنے کے جرم میں سزا سنائی گئی تھی۔ اہل خانہ کے بیانات نے حملے کے تباہ کن نتائج کو اجاگر کیا۔